اس چیز کے اندر سٹینڈ آؤٹ چیز کیا آپ کے لیے جو آج تک سنی آپ نے آرمی چیف؟ بڑا اچھا کہ فوج نے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد فروری میں یہ تہیہ کیا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہم پہ تنقید کی زیادہ وجہ یہ سیاست میں ہمارا حصہ لینا ہے. مختلف موارد مانا کہ ہم سیاست میں حصہ لیتے رہے ہیں, مانا کہ ہم پہ تنقید کی وجہ یا یہ ہے, اور سب سے اچھی بات کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چلے جائیں آر ٹی ایس پہ, اگر ہم چلے جائیں سازش اور مداخلت پہ, اگر ہم چلے جائیں ایوب خان, یا خان, مشرف, یا اس کو تو چھوڑ دیں, جو بہت چیزیں پرانی ہیں اس کو چھوڑ دیں. نہیں, اگر ہم ان پہ اگر آپ 60 سال پہلے چلے جائیں گے, اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں اگر اس پہ چلے جائیں تو بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں, لیکن اس کو کیا اچھا نہیں ہے کہ نقطۂ آغاز اچھا بنا ہے, اس کا کیا اچھا نہیں ہے کہ اس کو خیر مقدم کیا جائے, اس کا کیا اچھا نہیں کہ وہ سیاست. اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ابھی کالز آ رہی ہیں. میں نے اسی لیے کہا یہ بات کہ کچھ چیزوں سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سیاست میں کوئی کردار ہے یا نہیں. ہاں دیکھیے آپ اور الزامات بھی لگتے ہیں پالیٹکس. دیکھیں آپ کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار ہمارے پاس ہوتا ہے, اختیار ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو وقت اب آ گیا ہے نا کہ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, اختیار بھی آپ کے پاس رہے. آپ کہتے تھے ان کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, ساروں نے کہا. تو سیاسی کردار اب نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے مان لیا ہم نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. جمہوریت, سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو کو خطرہ پیدا ہو جاتا تھا اس فوج کی وجہ سے, تو ٹھیک ہے. اب وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے. اور آئینی مدت کوئی وزیر, سارے رو کے کہتے تھے کوئی وزیر اعظم ہے جو اپنی آئینی مدت نہیں پوری کر سکتا, حالانکہ اس میں وزیر اعظم کا اپنا ان کا ہاتھ بھی ہے. سیاستدان بھی گیمیں کھیلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, جس کو موقع لگتا ہے پہلی موقع مرتا ڈیل کر جاتے ہیں. خان صاحب بھی ڈیل کر گئے, ہر ایک کر جاتا ہے. پارٹیاں بناتے یہ ہیں, پارٹیاں توڑتے یہ ہیں. تو اب وہ بھی موقع آ گیا کہ آپ سارے مل کر کہیں کہ بس بھائی بس آپ رک جائیں. موقع تو آ گیا تھا, اچھا, لیکن پھر اس موقع کا فائدہ کس نے کیسے اٹھایا؟ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں, یہ اقتدار سے نکالتے ہیں, یہ آئین اور پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے. سب مسائل کی وجہ یہ ہیں, اور نکالا, اور ایک کہتے ہیں نکالا اس کی وجہ, دوسرے کہتے ہیں مجھے بچایا کیوں نہیں. تو اب وقت ہے کہ اب ایک دو تین چیز, رولز آف دا گیم خود ڈیسائیڈ کریں سیاستدان. نمبر 1, اب راتوں کو نہ ملے, اتنا تو کر لیں نا, اپنے قدموں پہ کھڑے. دوپہر کو بھی نہ ملے نا, دوپہر کو مل لیں, ساروں کے سامنے ملیں, کوئی حرج نہیں, لیکن راتوں کو نہ ملے, برقے پہن کے نہ ملے, ڈگیوں میں جا کے نہ ملے, ہاں, اور گیٹ نمبر 4 سے نہ ملے, ڈگیوں میں بیٹھ کے, ڈگیوں میں ڈگی والی سرکار بھی نہ ملے, اپنے معاملات خود حل لیں, ڈھیلے نہ لیں, اور اقتدار میں آنے سے نکل کر تو ماں بہن ایک میرا آرمی چیف, تیرا آرمی چیف, یہ نہ کریں. اب تو ڈگی میں بیٹھ کے بھی کہیں جائیں گے, ملنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور خود کہہ رہے ہیں. اور ملک آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں, بس کر دینا. اب سیاسی معاملات اور ملک وہ تو کہہ رہے ہیں ملیں گے ہی نہیں کسی کو. اور ملک کے وسیع تر مفاد میں اب ذاتی مفادات بھی نہ پورے کریں. تو اب جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے, اس کا سوچیں, ملک کا سوچیں, آئین کا سوچیں, پارلیمنٹ کا سوچیں. یا اس طرح تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ مقدس ہے تو آپ کو مقدس ہو جائے گی, بنائیں. ٹھیک. عاطف کاظمی صاحب, اسٹینڈ آؤٹ تھنگ فار یو, What do you think? I think in total positive speech تھی. انہوں نے جہاں پہ انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی, انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو بھی اڑا کے رکھ دیا, جو سلیکٹڈ کا بیانیہ تھا, جو پی ڈی ایم 3 سال سے کہتی رہی کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں مانا, پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بھی بات کی. لیکن دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ جب مجھے روز آ کے بتانا پڑے نا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا, تو پھر کاشف صاحب اس پہ کوشچنز اٹھتے ہیں. جس دن میں وہ کام بند کر دوں گا اس دن لوگوں کو خود پتا چل جائے گا. اس میں ٹائم لگے گا. آبویسلی انسٹیٹیوشن بھی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اب ہم اس طرف نہیں جائیں گے, تو اب اس میں ٹائم لگے گا. دیکھیں چاہے کوئی ڈگی میں جائے, چاہے کسی کو بیساکھی ملے, تو کندھے بھی تو خود آ کے پیش کیے جاتے ہیں نا. تو آپ ڈگی میں کوئی جائے تو ضروری تو نہیں کہ آپ ڈگی کھولیں, آپ گاڑی واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. تو ڈگیاں کھولی گئی ہیں نا یہاں پہ, ان کو ویلکم کیا گیا, تو وہ بھی ایک ہسٹری ہے. دوسری انہوں نے ایک بات کی, میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, لیکن انہوں نے کہا کہ بہت ساری سیاسی ناکامیاں ہیں. انہوں نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا, کچھ فیکٹس کو کلیئر کیا کہ وہاں پہ 92,000 نہیں تھے, 34,000 تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر کلیئر نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کو اس طرح پیش کرتا ہے خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان کے حوالے سے ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن ممالک وہ کرتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب نے کتنے لوگ چھوڑائے تھے وہاں سے؟ اس میں تو دیکھیں بیوروکریٹس بھی تھے, اس میں سیولینز بھی تھے, وہ سب ملا کے جو فائٹنگ فورس تھی وہ 34,000 کے قریب تھی. دوسری بات یہ کہ سیاسی فیلئر, دیکھیں کسی ادارے کا بھی وہاں پہ کردار ہوگا, لیکن حقائق کیا ہیں کاشف صاحب؟ حقائق یہ ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے 161 سیٹیں جیتی تھی, بھٹو صاحب نے 81 سیٹیں جیتی تھی, اور بھٹو صاحب بضد تھے کہ وزیر اعظم میں بنوں گا. حقائق یہ ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو, صدر پاکستان کون تھا, چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کون تھا, ان کے بلو آئیڈ بوائے کون تھے؟ میں جو وہ تو ایک دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
It is sometimes an overly simplified statement. میں اگری کرتا ہوں اس بات سے جو آپ بات کر رہے ہیں. پالیٹیشینز کا رول اس وقت بھی کچھ فرق نہیں تھا, اب بھی کچھ فرق نہیں. لڑائی اس وقت بھی کرسی کی تھی, لڑائی آج بھی کرسی کی. لیکن یہ صریحاً کہہ دینا کہ سیاسی فیلئر تھا, بٹ سیاست اس وقت بھی دیکھیں ہاتھ کون اقتدار ہو حکومت ساروں کی غلطی ہے. لیٹس ناٹ بلیم ون اور دی ادر فار دس. سلیٹ کلین کرنی ہے تو پوری پھر یا تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ساتھ سلیٹ کلین کریں اور آگے چلتے ہیں. میں 100% ایگری کہ سب کا کردار تھا, لیکن جو فیکٹ ہے وہ بھی بتانا پڑے گا نوجوان نسل کو کہ ایک بندے نے اتنے سیٹیں لی تھی اور دوسرے نے اتنے لی تھی, اس لیے کہ ہمیں سمپلیفائی کرنا پڑے گا لوگوں کے لیے. ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے, ہمیں بتانا پڑے گا کہ شیخ مجیب کو حکومت دینے کو بھی کوئی تیار نہیں تھا نا, وہاں کوئی تیار نہیں تھا. یحییٰ خان نے بیان دیا تھا کہ ٹانگیں توڑ دیں گے, ادھر جو گیا ٹانگیں توڑ دیں گے. یحییٰ خان نے بیان نہیں دیا تھا. یحییٰ خان کا بھی قصور ہے, لیکن سیاستدانوں کا ہے, سیاستدانوں کا بھی ہے. تو سب ٹوٹل اوور آل فیلئر, ہماری اسٹیٹ کا شاید فیلئر ہوگا ایٹ ون لیول کی. جی سب کا فیلئر تھا, پر سیاستدان دیکھیں نا ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں. جنہوں نے 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ ووٹ شیخ مجیب الرحمان کو دیا تھا وہ پاکستانی تھے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جس ووٹ کو کس نے نہیں مانا, جس ووٹ کو عزت دینی چاہیے تھی, جس کو عزت دینی چاہیے نہیں دی گئی, اسی کا وہی. آگے آ جائے ذرا, آئی وانٹ یور ویو آن یہ جو جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی, اور اس جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. بٹی صاحب جی بالکل کی جا رہی ہے. وجہ کہ آپ ایک طرف حقیقی آزادی کے جنگ لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, دوسری طرف پی آر فرمز کے آپ اپنا امیج بہتر کر رہے ہیں. عبداللہ ریاض کو لگایا ہوا ہے. ایک طرف سے آپ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ راتوں کو ملتے ہیں, صدر عارف الوی کو بھیجتے ہیں. اور دوسری بات عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ماضی ہوا. دوسری بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور تیسری بات یہ ہے کہ سازش کہاں ہے. اٹس بیہائنڈ می. ہاں سازش کہاں ہے, سازش کہاں ہے نا, نکالیں نا. سازش اس طرح ہوتی ہے کہ مداخلت تھی تحریک عدم اعتماد سے پہلے, ڈونلڈ لو نے ان کو تحریک عدم اعتماد کے تینوں بتایا کہ ناکام ہو گئی, کامیاب ہو گئی, اگر اس سے آگے بڑھیں گے. 9 مرتبہ ذکر تھا تحریک مداخلت کا, اور 2 مرتبہ سلامتی کونسل نے بھی مداخلت ڈی مارچ بھی کیا, لیکن سازش کی گئی. اور یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں, یہ ہینڈلرز ہیں. اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا کہ بھئی اگر یہ انہوں نے مجھے نکالا نہیں تو بچا سکتے تھے. مطلب یہ کہ بچانا چاہیے تھا, مین تو یہ مقصد ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ سازش ہے. دیکھیں مداخلت جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا بھٹی صاحب نے کہ مداخلت ہوئی, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ کہا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈرامہ ہے. اب اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا, فیصلہ تحقیقات ہوں گی. اگر تحقیقات ہو جائیں, سپریم کورٹ کا ایک ہائی پاورڈ اگر کوئی کمیشن بن جاتا اور اسی وقت بن جاتا, کیا بحث اس وقت اداروں کے حوالے سے ہو رہی ہوتی یا بحث کہیں اور گئی ہوتی. جس وقت صدر عارف الوی صاحب نے ایک فیصلہ لے لیا تھا, اسمبلیوں کو تحلیل کر لیا تھا, وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جا کے اگر یہ نہ فرماتے کہ میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, تو کیا بحث اداروں کی طرف جاتی یا کسی اور طرف جاتی. تو سب کا اپنا اپنا کردار ہے نا. جہاں تک سازش ہے, سم ٹائم مداخلت پہلے ہو جاتی ہے, تحقیقات کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ ضروری ہے.